جی بسم اللہ کریں. جی یہ شعور سے بننے والی تصویریں اور شہود کی جو شکل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ آج ہم صفحہ نمبر 36 سے 39 تک کے جو ٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے پوچھا, ذرا سوال دوہرا دیجئے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جی پلیز. جی شعور سے جو تصویریں بنتی ہیں, جو شعور تصویر بناتا ہے اس میں اور شہود کی جو شکل بنتی ہے دونوں میں کیا فرق ہے یا فرق کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شہود کہتے ہیں دیکھنے کو, دیکھنے کی صلاحیت کا نام ہے شہود. اسی سے لفظ ہے مشاہدہ. اب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آپ کے مشاہدے میں آ گئی, یعنی نظر آنا. اب اس کے پیچھے اگر شعور کام کر رہا ہے تو اس کے میننگ سمجھ آئیں گے, ورنہ وہ محض مشاہدے کی شکل ہے, یعنی شہود کی ایک شکل ہے. شہود کہتے ہیں دیکھنے کو. اب شعور معنی پہنانے کا عمل ہے. شعور میں جو تصویریں بنتی ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک یہ کہ شعور کوئی اطلاع وصول کرتا ہے اور اس کو تصویری صورت دیتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی چاہت کو ایک تصویری صورت دیتا ہے. ایک اطلاع باہر سے آتی ہے, دوسرے وہ اپنی من پسند تصویریں بناتا ہے. مثال, میں لفظ بولتا ہوں لیمو, تو یہ اطلاع کان میں پڑی, بات ذہن نے وصول کی, شعور نے اس کو میننگ پہنائے اور لیمو کی شکل آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی, آنکھوں کے اندر اندر ذہن کی اسکرین پہ آئی, باہر تو موجود نہیں ہے. لیکن نظر آنا جو ہے یہ شہود ہے, چاہے وہ مادی شکل میں سامنے نظر آئے چاہے وہ ذہن کی اسکرین پہ نظر آئے, دونوں صورتوں میں شہود کام کر رہا ہے. شعور کسے کہتے ہیں, ذرا آج اس کی تشریح کرنے کی اجازت دے دیجئے مجھے تاکہ آپ کو یہ ابہام دور ہو جائے کہ یہ شعور کہتے کسے ہیں. شعور, تحت لا شعور, تحت شعور اور لا شعور اور پھر تحت لا شعور, یہ ہم تین اصطلاحیں بار بار پڑھیں گے یا پڑھی ہیں آپ نے. دیکھیں شعور کا لفظ جو ہے اس کا یہ مادہ جو ہے یہ شین عین رے ہے. شین عین رے, شیر سے لفظ شعور بنا ہے. شیر کسے کہتے ہیں, یعنی کہ شیر کو ہم کہتے ہیں یہ نثر سے ایک مختلف چیز ہے, اس میں بحر کی, وزن کی, قافیے کی, ردیف کی پابندی ہوتی ہے. نثر اور شعر میں کیا ہوتا ہے, خیال کا اظہار ہوتا ہے. خیال کا اظہار کرنے کو ہم الفاظ کا جو چناؤ کرتے ہیں, ان کی جو ترتیب دیتے ہیں, اس ترتیب کو یا نثر کہا جاتا ہے یا شعر کہا جاتا ہے. شعر کب کہا جاتا ہے, جب اس میں بحر ہو, ایک ردھم ہو. بحر کا مطلب ردھم, ایک آہنگ ہو اس کا. دوسرے اس میں وزن ہو, یعنی کہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس میں چلیں, اس کی حرکت اور سکون کا ایک اپنی ترتیب ہو. اسی ترتیب کو بحر کہتے ہیں. اور اسی کو جب دو الفاظ آپس میں ہم وزن ہوں تو ہم قافیہ کہلاتے ہیں یا ردیف کہلاتے ہیں, جب الفاظ کی تکرار ہوتی ہے. یعنی شعر کیا ہوا, بحر, وزن, قافیے اور ردیف کی پابندی. گویا چار پابندیوں میں جکڑے ہوئے الفاظ کو ہم شعر کہتے ہیں. اسی طرح ہمارا ذہن ساری زندگی جو بھی اطلاعات وصول کرتا ہے, ہمارا شعور اس کو جو ترتیب دیتا ہے وہ میرا شعور کہلایا,
آپ نے اس کو جو ترتیب دی وہ آپ کا شعور کہلایا، زید عمر بکر نے جو جو ترتیب دی وہ اس کا انفرادی شعور کہلایا۔ واضح ہو گیا کہ شعور کیا ہے؟ شعور وہ ترتیب جو فرد نے اطلاعات کو اپنے ذہن میں خود دی۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ کسی ایسی بلڈنگ میں جائیں جس میں 400-500 اپارٹمنٹس ہوں ایک جیسے، کیا کہا؟ کوئی ایسی بلڈنگ جس میں 400-500 اپارٹمنٹس ایک جیسے ہوں، سب میں 2 کمرے، ایک لیونگ روم، ایک باتھ روم، ایک کچن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کیا کوئی دو کچن ایسے ہوں گے جن میں ایک ہی جیسا سیٹ اپ ہو، ایک ہی طرح سے کراکری ہو، ایک ہی طرح کی کٹلری ہو، ایک ہی طرح کے مسالے ہوں، اور پھر ترتیب بھی ایک ہی ہو کہ وہ ہر بندے نے ایک ہی جگہ پہ رکھا ہو چمچے اور کانٹے اور چھریاں، اور دوسرے دراز میں مسالے ہوں؟ نہیں، سب کا اپنا اپنا سیٹ اپ ہوگا یا نہیں؟ کیوں جی؟ اسی طرح یہ جو ہمیں اللہ نے ایک ذہن عطا کیا ہے، یہ جو ہمارے اندر اصل بندہ جس ذہن کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ ذہن جو ترتیب دیتا ہے اطلاعات کو، اس کو کہتے ہیں شعور۔ لفظی مطلب اس کا آپ نے رکھا ہوا ہے جاننا۔ شعور کا لفظی مطلب ہم نے رکھا جاننا۔ تو حیران کن بات نہیں ہے کہ آپ اس کو لاشعور کہتے ہیں جو سب جانتا ہے؟ کیسا عجیب طرفہ تماشا ہے! جو کچھ نہیں جانتا اس کا نام شعور رکھا ہوا ہے، اور جو سب جانتا ہے اس کا نام لاشعور رکھا ہے۔ یعنی لاشعور کا اصل مفہوم یہ جہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ شعور میں نے کیا عرض کیا کہ جیسے شعر کی صورت میں وزن، بحر، قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے، اسی طرح لاشعور میں اطلاعات میں وہ ترتیب نہیں ہوتی۔ وہ مقام جہاں اطلاعات میں ترتیب نہیں دی گئی، دیکھیں یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اجزائے ترتیبی، نوٹ کریں ذرا۔ یہ صفحہ نمبر 36 پہ کیا لکھا ہے کہ روح حیوانی جو کے اجزائے ترتیبی پر مشتمل ہے۔ اجزائے ترکیبی نہیں کہا، ترتیبی لکھا ہوا ہے، ہاں یا نہیں؟ سارا چکر یہ ترتیب کا ہے کہ جو دیکھیں آپ نے ایک اطلاع کو میں ایک ترتیب سے دیکھتا ہوں، آپ اسے دوسری ترتیب سے دیکھتے ہیں، لہذا میرا اور آپ کا اختلاف ہوگا، کیونکہ میری ترتیب کچھ اور ہے، آپ کی ترتیب کچھ اور ہے۔ اسی ترتیب کے لفظ سے دیکھیں تو باریکی دیکھیں تو اسی سے تربیت نکلتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان تینوں لفظوں کا روٹ ورڈ رب ہے، یعنی ربوبیت۔ حضور کلندر بابا اولیاء کے بارے میں کہ وہ 21 سلاسل کے مربی اور مشفی ہیں۔ مربی، تربیت دینے والا۔ 11 سلاسل کے وہ خانوادہ ہیں، اس کے علاوہ 21 سلاسل کے مربی اور مشفی ہیں۔ ہم نے یہ جملے پڑھے، الفاظ کی روٹس میں اتر کے ان کے میننگز کو فیل کریں تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور بہت ذہن کھلے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شعور کیا ہے اور شعور کا دیکھنا کیا ہے۔ جو ترتیب آپ نے ساری اطلاعات کو دی، اس کی روشنی میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا شعور دکھا رہا ہے، اور شہود صرف دیکھنے کو کہتے ہیں، کوئی میننگ نہیں پہنایا ابھی آپ نے۔ واضح ہو گئی بات؟ اللہ میں پورے قوموں کی عروج و زوال، پیدائش، سب مسلط اسی میں ہی ہے۔ جی تو سر کیا انسان کی جو ہے زندگی سے پیدائش سے موت تک اس میں بھی سارا تدلہ میں ہی درج ہے؟ جی ہاں،
پہلے تو یہ دیکھیں کہ تدلی کہتے کسے ہیں. ایک تجلی لفظ ہے، اسی کو تجلا کہتے ہیں، پھر اس سے پہلے تدلی ہے. ٹھیک ہے. حضور قلندر بابا اولیاء نے کیا بتایا؟ ثابتہ کے دو اطلاق ہوئے، ایک اطلاق علم الہی کے تمثلات ہیں اور دوسرا اطلاق روح کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے تمثلات کا مشاہدہ ہوتا ہے. تصوف کی زبان میں یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ یہاں پہ حضور قلندر بابا اولیاء تصوف کی ٹرمنالوجی کو، میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، استری فرما رہے ہیں، یعنی اس کی آئرن آؤٹ کر رہے ہیں، اس کی سلوٹیں نکال کے ہمیں آسان ترین طریقے سے سمجھا رہے ہیں. یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ نجم میں، ثم فتدلی، اس سے پہلے فتدلی آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب آیت کے لفظ بھول گیا، معافی چاہتا ہوں. تدلی کا لغوی مطلب ہے جھکاؤ. کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب کریم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس انکلینیشن کو، اس جھکاؤ کو تدلی کہا گیا ہے. اس کے دو طریقے، مطلب دو درجے ہیں. ایک یہ کہ اللہ خود متوجہ ہو جائے، دوسرے یہ کہ اللہ کی صفات متوجہ ہو جائیں. یعنی متوجہ ہونا اللہ کا یا اللہ کی صفات کا کسی شے کی طرف یا کسی چیز کی طرف یا کسی مخلوق کی طرف، یہ تدلی کہلاتا ہے، جھکاؤ. ہم نے وہاں ترجمہ کر دیا کہ وہ قریب آیا، فدنا فتدلی، پھر وہ جھکا، قریب آیا اور پھر جھکا. یعنی کہ جب اللہ رب کریم کسی چیز کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا جھکاؤ، رجحان اس طرف ہو جاتا ہے. اس کو تدلی کہا گیا. کوئی بات واضح ہوئی؟ جی سر. کیا کہا ہے؟ یہاں سے جملہ پڑھیں ذرا. ثم فدنا، دنا، دنا کہتے ہیں دنیا، اسی سے لفظ دنیا ہے. دنا میں نے قریب آنا، قریب کی چیز کو دنیا کہتے ہیں. قریب ہوا اور جھکا، یعنی کہ انکلائن کیا. انگریزی کا لفظ انکلائن سے بہتر اردو میں مجھے لفظ نہیں مل رہا. یعنی کسی دیکھیں نا، کسی بچے کو آپ توجہ دے رہے ہیں اور بچے کو جھک کے اٹھا رہے ہیں، تو یہ جو جھکاؤ ہے آپ کا، اب یہ ذہنی بھی ہوتا ہے، بعض بچوں کی طرف آپ کا ذہنی انکلینیشن ہوتی ہے. اب میں یہاں سے یہ لفظ پڑھتا ہوں، یہاں سے بالکل بات واضح ہو جائے گی. صفحہ 38 پہ تدلی دراصل اسماء الہیہ کی تشکیل ہے. کیا ہوا؟ یعنی جب اللہ کی صفات کسی طرف جھکاؤ اختیار کریں گی تو اس کی تشکیل کا نام تدلی ہے اور اسی کو اسماء الہیہ کہا گیا. مثال، آپ کے اندر ایک صفت ہے کہ آپ تصویر بنا سکتے ہیں، یہ ایک صلاحیت ہے جو کہ اللہ کی صفت مصوری کی کا عکس ہے. تو جب ہم اس صفت یعنی مصوری کا نام رکھیں گے تو کیا ہوا کہ گویا ہم نے اکنالج کیا کہ یہ صفت آپ کے اندر صلاحیت بنی. کیا کہا؟ مصور. مصور کب کہیں گے؟ جب آپ کوئی تصویر بنا کر دکھائیں گے، یعنی صلاحیت کا اظہار کریں گے. یہ جملہ دوبارہ سنیں. تدلی یعنی کہ اللہ کا اور یا اللہ کی صفات کا جھکاؤ دراصل اسماء الہیہ کی تشکیل ہے. یعنی اللہ کا اسم کیسے بنتا ہے؟ جب ہم کسی صلاحیت کو اپنے ذہن کی طرف متوجہ پاتے ہیں، اس کا جھکاؤ محسوس کرتے ہیں، تبھی اس کا نام رکھا جائے گا نا. کلیئر ہو گئی بات؟
اگلا جملہ دیکھیں، اسماء الہیہ اللہ تعالی کی وہ صفات ہیں جو ذات کا عکس بن کر تنزل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور یہی صفات موجودات کے ہر ذرے میں تدلہ بن کر محیط ہوتی ہیں۔ یعنی حضور کلندر بابا نے اتنی پیچیدہ ٹیکنیکل ٹرم کو اتنے آسان الفاظ میں بتایا کہ بھئی اللہ کی صفات کا محیط ہونا تدلہ ہے، یعنی اللہ کی صفات جھکاؤ آپ کی طرف اختیار کیا، لیکن محیط تو وہی ہے نا جی۔ الفاظ پہ ایک ایک لفظ قابل غور اور قابل تفکر ہے۔ اسماء الہیہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں، صفات کا نام ہے اسماء الہیہ، جو ذات کا عکس بن کر تنزل کی صورت میں، یعنی تنزل سے مراد اللہ کی ذات سے وہ آپ کی طرف بہاؤ پیدا ہوا اس کا، یہی صفات یعنی کون سی؟ اللہ کی صفات موجودات کے ہر ذرے میں تدلہ بن کر محیط ہیں، یعنی ہر ذرے کی صلاحیتیں، ہر بندے کی، مخلوق کی، ہر جاندار کی، غیر جاندار کے اندر جو صفات، جو صلاحیتیں، خوبیاں، کوالٹیز، جتنے بھی ایڈجیکٹیوز کام کر رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی صفات، اور ان کا یہ میلان، ان کا یہ رجحان، ان کا یہ جھکاؤ، اس کو تدلہ کا ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ جی سر، اس کے اندر صفات ساری اچھی تو نہیں ہوتی، بعض میں بری صفات بھی ہوتی ہیں۔ صفات کو میننگ آپ نے اچھے برے کے پہنائے نا۔ مثال، آرسینک ایک دوائی کا نام ہے اور آرسینک ایک زہر کا نام ہے۔ بات کس چیز کی آئی؟ مقداروں کی۔ اچھا برا اصل میں کیا ہے؟ ذرا سا غور کریں۔ اچھا برا کچھ نہیں ہے، ایک چیز میری سکت سے زیادہ ہے وہ میرے لیے بری ہے۔ مثال، اب ایک بیج زمین سے سر نکال رہا ہے، پودا اگ رہا ہے، آپ اس پودے پہ ایک گلاس پانی 4 فٹ کی بلندی سے دھار باندھ کے گرائیں، اس کے لیے تو طوفان نوح آ گیا کہ نہیں؟ اور وہی ایک گلاس پانی آپ پئیں تو آپ کو سیراب کرے گا۔ وہی ایک گلاس پانی آپ ہاتھی کو پیش کریں، دیکھیں وہ کتنا بفرتا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے تو کوئی مطلب ہے پورا حوض سامنے رکھو۔ یعنی مقداروں کا چکر ہے، ایک مقدار جو آپ کے لیے مضر ہے وہ آپ کے لیے بری ہے، جو مقدار آپ کے لیے آپ کو توانائی دے رہی ہے وہ اچھی ہے۔ یہی معیار ہے نا اچھائی برائی کا۔ ویسے نیکی اور بدی کے لفظ کو ہم نے، نیکی اور برائی کو ہم نے اچھائی برائی کہا، اس کو ذرا واضح کر لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، دوبارہ اس پہ بحث نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں آپ لسٹ بنائیں کس چیزوں کو اچھا کہا گیا ہے، کن چیزوں کو غلط انسان کے لیے برا کہا گیا، اس کی لسٹ مرتب کر کے غور کریں کہ دونوں میں اصل میں کیا چیز کامن ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس چیز سے آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے اللہ نے اس کو گناہ کہا ہے، جس چیز سے جس میں توانائی استعمال ہوتی ہے اس کو نیکی کہا ہے۔ استعمال ہونے میں اور ضیاء میں جو فرق ہے اس کو آپ سمجھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال اگر کہیں تو دے دیتا ہوں، مثلا جھوٹ بولنا اللہ نے گناہ قرار دیا۔ اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ گھڑی 500 روپے کی ہے، کسی اور نے پوچھا، میں نے اسے کہا 5000 روپے کی ہے، جھوٹ بول دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے نقصان کیا ہوا؟ اب مجھے یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ مجھے اس کو کیا بتایا اور نتیجہ کہ میں اس جملے کی تکرار کرتا رہوں گا تو کیا ہوگا؟ انرجی ضائع ہو رہی ہے یا نہیں؟
اچھا فرض کریں اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں بھائی یہ تو 500 روپے کی ہے، اب میں شرمندہ ہوا، اب شر کی مندی جو ہوئی تب بھی تو میری انرجی ضائع ہی ہوئی نا. تو سارا کھیل اللہ رب کریم نے جو آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کے استعمال کے لیے جو توانائی عطا کی ہے، اللہ اس توانائی کا زیاں پسند نہیں کرتے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی توانائی کو استعمال کریں، اس طرح استعمال کریں کہ خود آپ کی گروتھ ہو، آپ کی ڈیولپمنٹ ہو اور دوسروں کا بھلا ہو. یہ ہے نیکی کی ڈیفینیشن. کوئی بات نہیں، وہ دیکھیے ہم نے کہا کہ بھئی آپ اس سارے کو اپنی پٹری پہ رہنے دیں، خود کلام پاک میں سے ذرا ڈوز اینڈ ڈونٹس کو نکال کے دیکھ لیں. یہاں پہ لفظ ظلم کو آپ نے ایک لفظ جی آپ نے ایک لفظ ظلم ارشاد فرمایا، اس کا اصل مفہوم واضح کر لیں. آج کسی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دینا، کسی بھی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دینا اصل میں قرآن کی اصطلاح میں ظلم کہلاتا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو میرے ذہن میں یہ سوال اچھلنا شروع ہو گیا. جب اللہ رب کریم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو سوال کی صورت میں تجسس لہراتا ہے. حضرت آدم نے کیا ظلم کیا تھا؟ تو جو ظلم کے معروف معنی ہیں وہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتے. بھئی انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ کوئی مار پیٹ ہوئی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تو انہوں نے یہ کیوں لفظ استعمال کیا؟ اگر درخت کے قریب گئے جس سے منع کیا تھا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا مجھ سے غلطی ہوئی؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا ربنا ظلمنا، جمع کا صیغہ، ہم نے ظلم کیا کس پہ؟ انفس پہ. ربنا ظلمنا انفسنا، انفسنا انفس پہ، یعنی ہمارا باطن، ہمارا انر اللہ کی طرف ڈائریکٹڈ تھا. ادھر سے جب وہ ہٹا، ادھر سے جب ہٹا اور درخت کی طرف مبذول ہوا تو یہ اصل سے ہٹنا جو ہے یہ ظلم کہلایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شیطان نے بہکایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے سہو ہوا، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے غلطی ہوگی معاف کریں. غور کریں. تو یہ اس طرح سے جب ہم کلام پاک کے الفاظ کے مادے کو پکڑ کے اس کی جڑ تک پہنچ کے اصل میننگ تک رسائی کی کاوش کرتے ہیں تو اللہ ضرور نوازتا ہے. یہ جو بات ہے نا، وہ جو حضور نے کہا کہ ظلم کہتے ہیں نا، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. اب یہاں پہ بالکل بات موضوع سے ہٹ جائے گی. ظالم کی ایک سزا ہے کہ اس نے ظلم کیا، اس کو اس چیز کی سزا ملے گی نا. اور مظلوم کی دوہری سزا یہ ہے کہ ایک تو اس نے ظلم برداشت کیا، یہ ظلم ہمارے عام اردو والے معنوں میں، ٹھیک ہے، اور دوسری اس نے ایک ظالم کو تخلیق کیا یا اس میں مدد کی، اگر اس نے اس کا ہاتھ نہیں روکا تو. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کو حوصلہ دیں، توانائی دیں، اتنی انرجی دیں کہ وہ ظلم سے بچ سکے. نہیں، لفظ ہے بچ سکے. دیکھیں بچنا زیادہ، شیطان سے ہم بچ ہی سکتے ہیں، اس کو اس کا کلا کما نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے سر. دیکھیں اپنی ہماری حدود ہے نا. ہمارے ہاں تو حدود آرڈیننس کا چرچا زیادہ ہے. جی بالکل. دیکھیں اگر میں اوائڈ کر جاؤں، میں اس کو موقع ہی نہ دوں کہ وہ مجھ پہ ظلم کرے تو کیا کیا میں نے؟ موقع اس کو نہیں دیا نا. اب یہ حکمت عملی چاہیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اقدس جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے
ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مثال ہے یا نہیں؟ اب ان پہ جتنے مظالم ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ظالموں کے سر قلم کیے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بچ کے نکلتے رہے۔ غور کریں، جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ جی اور کوئی سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے سلاسل کے بارے میں بات کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ سلاسل کے بارے میں اتنے سارے سلسلے ہیں 200 سے زیادہ کے، جی جی، تو یہ سب ایک کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی جس طرح قرآن ایک ہے تو سلاسل بھی اگر ایک ہوتا سب اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو جی اتنے سلاسل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ انسانی شعور ایوالو کر رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی پہلا سلسلہ جو بنا آپ اس کو اگر فرض کریں پرائمری اسکول مان لیں، ٹھیک، تو رفتہ رفتہ جب شعور انسانی ڈیولپ ہوا تو کیا ہوا؟ اب آپ کو ہائی اسکول کی ضرورت ہے، مڈل اسکول کی ضرورت ہے، پھر مڈل اسکول بن گیا۔ اب آپ مجھ سے کہیں جی مڈل اسکول کی کیا ضرورت ہے، اب پرائمری تک کافی ہے، تو کیا یہ بات جائز ہے؟ نہیں۔ اسی طرح مڈل کے بعد ظاہر ہے ہائی اسکول بھی چاہیے، تو پھر کالج بھی چاہیے، تو پھر یونیورسٹی بھی بنی، ٹھیک ہو گیا؟ درجہ بدرجہ جوں جوں شعور انسانی ترقی کر رہا ہے، جی جی ایوالو ہو رہا ہے نا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ان کی تعلیمات تھی وہاں پہ کسی اور سلسلے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو مکمل یونیورسٹی تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ تعلیمات جو ہیں وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گئیں۔ اس کے بعد اہل بیت یا صحابہ کرام جو تھے وہ دنیا داروں کے ہاتھوں عاجز آ کر خانقاہوں میں جا چھپے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ سلسلوں کی بنا رکھی۔ یہ جو ان کا جملہ ہے نا کہ ولیوں کی گردن پہ میرا قدم نہیں، پاؤں نہیں، قدم، قدمی میرا قدم، یعنی کہ یہ جو میں نے سٹیپ اٹھایا ہے یہ اس سٹیپ سے گزر کے ہی سارے ولایت تک یا روحانیت تک جا سکیں گے۔ یعنی انہوں نے انٹرنسک میننگز کو سمجھانے کا ایک نظام قائم کیا۔ دیکھیں نا، قرآن کا ایک ظاہری مفہوم ہے جو ہم نے لفظی ترجمے کیے ہوئے، ایک اس کا باطنی مفہوم ہے۔ مثال کی طور پہ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اردو میں ترجمہ کیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب کوئی سوال پوچھے کہ تو کیا فاعل حقیقی ہے کہ تو شروع کر رہا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ عربی میں تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ انگریزی میں آپ کرتے ہیں اس کا ترجمہ ان دی نیم آف اللہ، فارسی میں کرتے ہیں بنام خدائے رحمان و رحیم۔ یہ ایک جملہ عربی کا مختلف زبانوں میں مختلف مفاہیم کیوں دے رہے؟ مفہوم تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب جب غور کیا تو پتا چلا کہ بے اسم اللہ، اللہ کے نام پہ کہ رحمان اور رحیم، اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب ہم نے جب غور نہیں کیا تو کیا ہوا کہ ہم کہی ہوئی بات کو، سنی ہوئی بات کو، پڑھی ہوئی بات کو ہمارے شعور نے اپنا لیا اور وہ ایک ترتیب مقرر بن گئی اس کی، یہ ہے ہمارا شعوری نظام۔ لیکن اگر کوئی بندہ غور کرے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا اللہ کے نام پہ کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے بہاف پہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کے اندر اپنی صلاحیتیں منتقل کی۔ اب بات ہو رہی تھی کہ سلاسل کا وجود کیوں ہے، ایک کے بعد دوسرا سلسلہ کیوں آتا رہا؟ جوں جوں شعور بڑھتا گیا وہ اپنے زمانے کے حساب سے، اپنے دور کے شعور کے حساب سے لوگوں کو تعلیمات سے روشناس کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جی ہر سلسلے میں ایسے لوگ بنے، یعنی ان تعلیمات کے نتیجے میں بنے جنہوں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا۔ تو گویا سلسلہ کیا ہوا؟ عرفان الہی کے حصول کا ایک سکول ہو گیا۔
اب موجودہ دور جو ہے یہ چونکہ لاجک کا دور ہے، سائنٹیفک ریزننگ کا دور ہے، ہاں یا نہیں؟ جی جی اب اس میں سلسلہ چشتیہ کے جو اکابرین ہیں وہ اوراد اور وظائف بتاتے ہیں، 20 سال بعد جا کے کہیں وہ مراقبہ تجویز کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب سلسلہ عظیمیہ اس لیے شروع کروایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور قلندر بابا اولیاء کو حکمن کہا کہ بھئی یہ میری طرز تعلیمات کی بات تو بہت ہو گئی، اب طرز فکر کو عام کرو، اس کا اہتمام کرو۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ کتاب جو آپ مطالعہ فرما رہے ہیں لوح و قلم، جی جی یہ نصاب کے طور پہ لکھی۔ 1957 میں اس کی ڈکٹیشن شروع ہوئی، 1959 میں جا کے یہ مکمل ہوئی، 1960 میں سلسلے کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اس برتر شعور کو سپورٹ کیا جا سکے یا اس کو فردر گرو کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ صحیح۔ اب جب ہم لوح و قلم پڑھیں گے تو ہمارا ذہن قرآن کو اس درجے پہ سمجھنے کا اہل ہو جائے گا، وہ مفاہیم جو اللہ رب کریم آپ کو خود سمجھانا چاہتے ہیں، جی جی ہمارا شعور اس قابل ہو جائے گا کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ۔ یہ ہے مقصد سلسلہ عظیمیہ کے اجرا کا۔ اغراض و مقاصد پڑھیں اور پھر اس کے قواعد و ضوابط پہ ایک نظر ڈال لیں، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ بنیادی دیکھیں نا، قاعدہ نمبر 1 کیا کہتا ہے؟ قاعدہ نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ بھی ہر حال اور ہر کال میں اپنا روحانی تشخص برقرار رکھے، یعنی آپ کے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہوں، کس بارے میں؟ اپنے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اور اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے پروردگار اللہ کے بارے میں اتنے کلیئر ہوں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے ابھی وضاحت سے عرض کیا کہ شعور میں اختلاف ہوتا ہے، شعور میں جب آپ شعور سے اوپر اٹھ گئے تو آپ حقیقت دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں تو اختلاف ہو نہیں سکتا۔ یہی بات قرآن کی تعلیمات ہیں کہ بھی خود غور کرو، خود فکر کرو، بات کو خود سمجھو۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کی وہ دم پکڑ لی، وہ جیسے اونٹوں کا قافلہ چلتا ہے نا، تو ایک کی نکیل دوسرے کی دم سے باندھ دی۔ جی جی بالکل نہیں، ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، حکمن 750 دفعہ سے زائد بار فرمایا ہے، ادراک حاصل کرو، غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، تعقل سے کام لو، ہاں یا نہیں؟ جی بالکل۔ اب اگر ہم نے یہ غور و فکر کا شعبہ کسی ایک طبقے کے حوالے کر دیا تو قصور کس کا ہوا؟ اس طبقے کا یا ہمارا؟ ہمارا۔ بس اگر ہمیں یہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمیں چاہیے ہم سب کی بات سنیں، ضروری نہیں کہ ہم بحث کریں۔ بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بات سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بات سنیں، آپ نے اپنے انر میں طے کرنا ہے کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو خود پڑھو اور خود سمجھو، خبردار کسی کے کہنے پہ نہیں چلنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کی بات کو اس طرح سمجھنا جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اس چکر میں سارے سلاسل وجود میں آئے کہ بھی اللہ کی بات کو اس طرح سمجھو۔ سارے سلاسل، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی بات کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کو خود غور کرنے سے ہی آئے گا۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت سوال پوچھا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ویلکم۔ جی جی بھائی، ایسا ہے جی بھائی، آپ نے بتایا تھا جی جی
روشنیوں کا استعمال اور روشنیوں کا ضیاع. انرجی کا کہا تھا میں نے، روشنی کا لفظ تو نہیں بولا میں، ٹھیک. کیونکہ روشنی تو تصورات کو کہتے ہیں. جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں، آپ کے پاس بیٹری لگی ہوئی ہے گاڑی میں، گاڑی کھڑی رہی، بیٹری بیٹھ گئی، ضیاء ہوا کہ استعمال ہوا؟ ضیاء ہوا کہ استعمال ہوا؟ ضیاء ہوا. بیٹری کی تاریں شارٹ ہو گئیں، صبح اٹھے پتا چلا گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی، استعمال ہوا ضیاء ہوا؟ ضیاء ہوا. فرق سمجھ آ گیا؟ اس کا طریقہ حضور مرشد کریم نے بتایا، رات کو سونے سے پہلے خود احتسابی، رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ کاغذ پینسل سامنے رکھ کے ذرا چیک کریں کہ میرے کون سے کام میں ضیاء ہوا اور کون سے کام میں استعمال ہوا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. دیکھیں، if I can't scan, no one can tell me. ٹھیک ہو گیا سر؟ دیکھیں نا، یہ جملہ کس کا ہے؟ میرا ہے یا خود احتسابی والی بات کس نے تجویز کی ہے؟ مرشد کریم نے تجویز کی ہے نا اپنے بچوں کو کہ بھئی سوتے وقت ایک حساب لگاؤ. میں نے یہ عرض کیا تھا کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنائیں. ڈوز اور ڈونٹس کس کے؟ اللہ کے. اللہ نے آپ کو کیا کرنے کو کہا، کن سے منع کیے، اور اس کو کراس چیک کریں، پتہ چل جائے گا. 6 مہینے کا کورس تجویز کیا ہے میں نے. کوئی نہ کرے تو مرضی اس کی. میں نے تو ہزاروں کے مجمع میں یہ فریاد کی کہ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لیں اور اس کو رات سونے سے پہلے ذرا کراس چیک کریں کون سے ڈوز مجھ سے ہونے سے رہ گئے یا کون سے ڈونٹس غلطی سے ہو گئے. آپ کو ضیاء اور استعمال دونوں سامنے نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا سر؟ جو لکھا ہوا ہے کہ تدلہ کا علم رکھنے والا کوئی انسان جب الف لام میم پڑھتا ہے تو اس پر وہ تمام اسرار و رموز منکشف ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا. جی. یہ دوسری صورتیں جو الف لام سے شروع ہو رہی ہیں ان میں جو اسرار ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے، جب بتایا یہ کہ الف لام میم، الف لام میم کی وضاحت کیا فرمائی کہ اللہ اور مخلوق کا درمیانی ربط. اب جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو غور کریں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ الف لام میم. اس کا مطلب نہیں پتا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے. تو کیا یہ اللہ نے کتاب اپنے لیے لکھی ہے کہ اللہ کو ہی پتا ہے اور اللہ ہی پڑھے گا؟ نہیں، یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی گئی. جیسے آپ عام زبان میں ایبریویشنز یوز کرتے ہیں، جب آپ UNO لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن آتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح جب اللہ رب کریم یہ الف لام میم ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رب ذالک الکتاب، وہ سانچہ ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی آڑا ترچھا پن نہیں. اب یہ مفہوم واضح ہونے سے دیکھیں ذالکہ کا ترجمہ وہ ہوا یا نہیں ہوا. اب ہمارے ہاں ذالکہ کا ترجمہ کیا گیا یہ کتاب وہ ہے. اب یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے؟ ذالکہ لفظ آیا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ذالک الکتاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ الف لام میم کو. الف لام میم پہ ہم نے غور نہیں کیا، یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے. بھئی اللہ نے ہی تو انسانوں کو بتایا ہے. اب حضور کلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں بٹوین دا لائنز نہیں، واشگاف بتا دیا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے. اب اسرار کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہی اسرار کا مطلب ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میرا اصل میننگز کیا ہیں.
اسی طرح اللہ رب کریم جو بات فرما رہے ہیں اس کے اصل مفاہیم کو ہی اسرار کہا گیا ہے۔ اگر ہم باز آ جائیں راز و نیاز کی باتوں کو ہی اصل مان لیں، یعنی جو اللہ اپنے بندے سے راز و نیاز کر رہا ہے اسی کو اسرار کہیں گے نا۔ بندے سے اللہ کیا اسرار شیئر کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اپنے تخلیقی کاموں کا حال بتا رہا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی صفات کا اس کو سے متعارف کرا رہا ہے۔ اگر وہ متعارف ہو جاتا ہے تو وہ عارف کہلاتا ہے، ورنہ لک ٹونو ٹونو۔ کیوں خالد بھائی؟ بات ہے کہ ہم اسرار کو ایسے پر اسرار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ان لفظوں کی دھند کو سے نکلیں، اسے دھند کو چھٹ جانے دیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ الف لام میم، آگے انہوں نے درجے بتائے ہیں۔ کیا درجہ بتایا؟ کہ تدلی کا علم رکھنے والا بندہ، یعنی کہ اللہ کی صفات کے جھکاؤ کا علم رکھنے والا بندہ جب الف لام میم پڑھتا ہے تو اس پر وہ تمام اسرار و رموز منکشف ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے ہیں، اور صاحب شہود پر وہ اسرار منکشف ہو جاتے ہیں جو موجودات کی رگے جائیں، اور وہ اللہ کی صفت تدلی کو دیکھ لیتا ہے جو کائنات کے ہر ذرے کی روح میں بشکل تجلی پیوست ہے۔ کوئی اہل شہود جب یہاں سے فرق دیکھیں، کسی فرد کے لطیفہ خفی میں الف لام لکھا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نقطے میں صفت تدلی کی روشنیاں جذب ہیں۔ یعنی دیکھیں کیا کیا کہا کہ سورہ بقرہ اگر پڑھے گا تو اس پہ یہ اسرار واضح ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی بندے کے اندر دیکھے گا، کسی بندے کے لطیفہ خفی کو دیکھے گا، فرق سمجھ آ گیا؟ صرف الف لام میم کی بات وہاں نہیں ہے، یہ خالق اور مخلوق کا جو درمیانی ربط، جو واسطہ تعلق ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر اللہ کا ربط قائم ہے تو وہ صاحب شہود یعنی دیکھنے والے کی نظر دیکھ لیتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نقطے میں صفت تدلی کی روشنیاں جذب ہیں، اور یہی روشنیاں ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کا انکشاف کرتی ہیں۔ یعنی جب اس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو وہ سب کچھ جانے گا جو اللہ اس کو بتائے گا۔ جو اللہ اس کو بتائے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ کتابی علم تو نہیں ہوگا نا۔ کیا ہوا؟ ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کا انکشاف کرتی ہیں وہ روشنیاں۔ یہاں پہ لفظ روشنی یعنی وہ تصورات جو اللہ اس کو منتقل کرے گا، یا جو تصورات اللہ کی طرف سے بندے کی طرف نزول کریں گے، ان میں تمام واقعات کا انکشاف ہو سکتا ہے، بشرطے وہ غور تو کرنے والا بنے۔ اور آگے راز کی بات انہوں نے فرما دی کہ لطیفہ خفی کے باطن کا انکشاف لطیفہ اخفا کا انکشاف ہے، یعنی لطیفہ خفی کے باطن، لطیفہ خفی کے اندر گھسیں گے تو پھر لطیفہ اخفا نظر آئے گا، اور ان دونوں لطیفوں کا اجتماعی نام روح اعظم یا ثابتہ ہے۔ یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا؟ جی جی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس مضمون کی ان الفاظ کی ریڈنگ کر کے ہمیں وہ مفہوم سمجھنا چاہیے جو حضور کلندر بابا اولیاء ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضور مرشد کریم کی کتاب کسی نے ٹرانسلیٹ کی، اور جہاں پہ آیا نا یہ جملہ کہ صحابہ کرام کے لطائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے رنگین تھے،
وہاں انہوں نے ترجمہ فرمایا جوکس آف دا پیپل ور کلرڈ ود دی لو آف پروفٹ. جب میں نے احتجاج کیا تو مجھے قابل گردن زدنی قرار دے کر انہوں نے کہا اس کو نکال دو سلسلے سے. یہاں تک کی بات بڑھ گئی. میں دیابا کے پاس میں نے کہا جی یہ جوکس آف دی پیپل ور کلرڈ ود دی لو آف پروفٹ، یہ لطائف کا ترجمہ انہوں نے جوکس کیا ہے. یہ طرفہ تماشے انسانی شعور کے کمالات ہیں، ان پہ نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بس یہ جو ترجمے ہیں نا یہ سب سے بڑی وجہ بنے ہماری، لفظ بھول گیا ہوں، جہالت کا ہوں، گمراہی کا ہوں یا ضلالت کا ہوں. تو یہ جوکس آف دی پیپل آر کلرڈ، جی اللہ خوش رکھے آپ سب کو. اب ہم یہاں لطیفہ کا لفظ وہ بار بار پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں جوکس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑا جوک ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بات کی تفہیم کے لیے ہمیں خود اپنا ذہن استعمال کرنا آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی ارشاد. ڈاکٹر صاحب یہ مکتوب گرامی میں لفظ بنوا استعمال کیا گیا انسانی طرز کی سوچنے کی جو طرز ہے اس کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ جی نہیں. اچھا، اور شیطنت کے لیے؟ یہ لفظ شیطان ہی استعمال کیا گیا ہے، اور شیطان کا مطلب ہے میرا وہ نیگیٹو پہلو جو مجھے بہکاتا ہے. جی، لیکن اس کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، میں نے کہا شاید اس کے لیے کوئی لفظ ایسا ہو جو آپ نے لفظ ہتھ کنڈے استعمال کر لیا، بس یہی لفظ ہے اس کے لیے، ہتھ کنڈے. ہاتھ روک کے چلو نا جی. ٹھیک ہو گیا جی. سر میں جو سوچتی ہوں فزکس پڑھاتی ہوں نا، تھوڑا سا تو فزکس کے حوالے سے جو میں موسٹ ویلکم جی. یہ تو دیکھیں یہی طریقہ ہے، جب ہم ایک بات پڑھتے ہیں تو پہلے ہم اسے اپنے نون سائنسز کے روشنی میں تولتے ہیں. فزکس جو ہے یہ علم حصولی کے ذیل میں آتا ہے. جب آپ اس سے اوپر اٹھیں گے تو علم لدنی سے آشنا ہوں گے. جب آپ علم لدنی میں ید طولہ حاصل کر لیں گے اور اس پہ کما حقہ ہو دسترس حاصل ہو جائے گی، تب آپ علم حضوری سے آشنا ہو سکیں گے. روحانیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ فزکس سب مفروضہ ہے، سب مفروضہ کہہ دیا، لہذا اس سے زیادہ بڑا لفظ نہ کہلوائیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد علم لدنی کی، علم لدنی اللہ رب کریم کی نشانیوں پہ غور کرنے سے ملتا ہے. اللہ کی نشانیاں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں نشانیاں کہا ہے، دن رات کا بدلنا، زمین کا مردہ زمین کا زندہ ہونا، بادلوں کا، ہواؤں کا بادلوں کو لے کے چلنا، یہ وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کتنی نشانیاں اللہ نے قرآن میں گنوائی ہیں. ان پہ غور و فکر کرنے والے بندے کو علم لدنی سے نوازتا ہے اللہ. ٹھیک ہو گیا. جب ہم علم حصولی، علم حضوری اور علم لدنی کا چیپٹر یہاں اس کتاب میں پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. خوش رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.